السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا کیسا ہے، کیا معاملات ہے اس کے، کتنی فضیلت ہے اس کی جمعے کے دن کاٹنے کے، اور باقی عام دنوں میں کیا معاملات ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج جمعے کا دن ہے، تو جتنا زیادہ کثرت سے آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک ہے، تو جتنا زیادہ کثرت سے آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، بسم اللہ اس سے پہلے پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ ویڈیو کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو ویڈیو کا ٹاپک جو تھا وہ یہ تھا کہ نارمل عام دنوں میں بھی ہم لوگ ناخن کاٹتے ہیں، تو کیوں نہ ہم زیادہ فضیلت لے کے ناخن کاٹیں۔ جمعے کے دن کی زیادہ فضیلت ہے، تو وہی علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمعے کے دن کیا فضیلت ہے ناخن کاٹنے کی۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں علماء کرام سے۔ سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک کویسچن یہ ہے کہ کیا بدھ کے دن ناخن کاٹنا منع ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدھ کے روز ناخن کاٹے اسے برس کا مرض ہو جائے گا۔ تو اس لیے بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے۔ برس کا مرض جو ہوتا ہے اس میں سفید سفید دھبے پڑ جاتے ہیں پورے بدن پر، تو کھال علیحدہ نظر آتی ہے، دھبے الگ نظر آتے ہیں، تو بدنمائی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے میں آپس میں کیا ایسا تعلق ہے کہ ایک منفی اثر مرتب ہوتا ہے اور برس کا مرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کاٹے تو واقعی اس کو ہو جائے۔ بعض اوقات اسی طرح حدیثیں یہ اس قسم کے مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی یہ مخفی طور پر یہ بات خود بخود اس میں موجود ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو لہٰذا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو امام سے پہلے ارکان ادا کرے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل دے؟ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک محدث سے حدیث پڑھنے جایا کرتا تھا، تو وہ اکثر مجھے پردے میں رہ کر حدیث پڑھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ یہ پردے میں رہ کے کیوں پڑھاتے ہیں، میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے وہ پردہ ہٹایا، تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ گدھے کی شکل میں بدلا ہوا ہے۔ تو میں نے گھبرایا، میں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی، اور اس حدیث کو سن کر میں نے یہ سوچا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی امام سے جان بوجھ کر آگے بڑھے، یعنی امام نے ابھی رکوع نہیں کیا ہم رکوع کر لیں، امام ابھی سجدے میں نہیں پہنچا ہم سجدے میں پہنچ جائیں، امام صاحب نے ابھی سر نہ اٹھایا ہم پہلے سر اٹھا لیں۔ تو میں نے یوں سوچا کہ شاید یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے، تو جان بوجھ کر میں نے ایسا کیا اور اللہ نے میرے چہرے کو ایسا کر دیا۔ تو اس لیے اب دیکھیں بہت سارے میں نے ایسے دیکھے ہیں لوگ کہ ابھی امام سجدے میں ہوتے ہیں وہ پہلے اٹھ جائیں گے، ابھی امام صاحب نے تکبیر پوری نہیں کی انہوں نے ہاتھ باندھ لیں گے تو وہ تھوڑا سا آگے، لیکن ہر ایک کا چہرہ تو گدھے کی شکل میں نہیں بدل رہا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بدھ کے روز اگر کوئی ناخن کاٹتا ہو اور اسے برس کا مرض نہ ہوا تو وہ حدیث سن کر یہ نہ کہے کہ مجھے تو آج تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوستو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے جو ہے بیماری لگ جاتی ہے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی اتھینٹک پروف آپ کے سامنے نہیں رکھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب انہوں نے کیا بات کی ہے اس میں، اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے تو ان کو دلیل پیش کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں۔ حبیب اتاری صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، عمران اتاری صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لیتے ہیں۔ حمید بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو شخص جمعہ کے روز اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی
गुनाह जाएंगे। صحیح सदर शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जुमा के दिन नाखून तरशवाना मुस्तहब है। हाँ, अगर ज़्यादा बढ़ गए हों तो जुमा का इंतज़ार ना करें कि नाखून बड़ा होना अच्छा नहीं, بالکل صحیح क्योंकि नाखून का बड़ा होना तंगी रिस्क का सबब है। तो जिनके नाखून लोग कोशिश करें, बाज़ जुमा काटते हैं तो बाज़ों के नाखून इतने बढ़ते नहीं हैं, तो वो एक जुमा छोड़कर दूसरे जुमा को नाखून काटते हैं। तो हो सके तो नाखून जुमा की प्रैक्टिस बना लीजिए। صحیح ہے۔ دوستوں آپ نے عمران اطاری صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا جمعے کے دن کاٹنا چاہیے۔ اگر ویسے جمعے سے پہلے ہی آپ کے بڑھ چکے ہیں تو اس میں رزق کے اندر تنگی آپ کی ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس سے بہتر ہے آپ جمعے کا انتظار نہ کریں، پہلے ہی کاٹ لیں۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے پرانے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، تو اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے، تو مشکلات آتی ہیں یا معاملہ جو ہے چینج ہونے لگ جاتے ہیں، تو مغرب کے بعد نہیں کاٹنا چاہیے، تو اس طرح کے جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ انجینئر صاحب بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے موقف رکھیں گے، تو انجینئر صاحب کا موقف لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کامن ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر۔ خامد بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں، مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں، رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے، اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا۔ سارے سنا کے سنی ٹنی پڑھ پڑھا کے سنی پڑھو۔ صحیح، اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں۔ جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے بچوں کو نہیں نکالنا آپ نے مغرب کے وقت، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ اچھا، ہوتی کوئی یعنی 10 چیز موجود ہے، اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 100 کر دیتے ہیں، کوئی اور صفر لگا کے 1000 کر دیتا ہے، اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، غلوف کرتے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح، حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی، جس وقت مرضی آپ کریں صفائی۔ اچھا، جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا۔ سورہ نور اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا، ارلی ان دا مارننگ، دوپہر کے وقت اور رات کے وقت۔ تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ تو میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں جی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں، حالانکہ عین اخلاق ہے، میرا حق ہے۔ مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے، مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا، اگر نہیں کرنی 50 کے بعد میں نہیں کروں گا۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا، آنکھ نکال دی، بھائی اسلام تو یہی کہتا ہے، سختی۔ بالکل صحیح، خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، دستک دو، جواب آ جائے تو ٹھیک 3 دفعہ، ورنہ واپس چلے جاؤ، اس بات کا برا بھی نہ مانو۔ یہ کیوں ہے؟ کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے، نہیں ملنا چاہتا آپ سے، کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے۔ اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج کو۔ سر پھر گورے کو اسلام ہے نا، گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نوست ہے، وہ مانے گا؟ ایمانداری سے مجھے بتائیں، نان سینس کیا بات کر رہے ہو، نہیں مانے گا۔ آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور کر کے دیکھ لیں آپ، یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، ان کے آگے کے کالی بلی پھینکے پھر تو انہوں 3 سینچری مارے گا وار میں، کچھ بھی نہیں ہونا۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، صحیح، اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا، ساری کی ساری چیزیں توہمات ہیں۔ ٹھیک ہو؟ دوستو انجینئر صاحب کو موقف سن لیا آپ نے، توہمات ہیں ساری چیزیں اس طرح کی کہ مغرب کے بعد یہ نہیں کر سکتے، مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگا سکتے، مغرب کے بعد صفائی نہیں کر سکتے، کالی بلی گزری ہے تو یہ معاملات ہوتے ہیں، دودھ یعنی گر جائے تو یہ معاملات ہوتے ہیں، کانچ شیشہ ٹوٹی ہے تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فضول ہیں، اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے ہیں۔
تو آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سنتے ہیں جمعے کے حوالے سے، ناخن کاٹنے کے حوالے سے۔ کو کاٹنا یہ انسانی فطرت سے ہے۔ اب ان کو کب کاٹنا ہے؟ تو آئیے صحابہ سے جو عمل ملتا ہے وہ یہ روایت جو ہے شرح سنہ کے اندر آپ کو ملیں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو تراشا کرتے، ہاتھ کے اور پیر کے یاد رکھیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہر جمعہ آپ بھی ناخنوں کو تراشا کریں۔ مطلب اگر ناخن تراشنا اگر کوئی اچھا وقت ہے تو وہ وقت کون سا ہے؟ جمعہ کے دن۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ ہو سکے تو جمعہ کو کم از کم، مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کو ہی کرنا ہے، لیکن جمعہ کے دن چونکہ انسان غسل لیتا ہے، غسل سے پہلے اگر صفائی کر لے تو بہت خیر، بہت اچھے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نہ ہو سکے تو جب ضرورت پڑے، جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کے ناخن 2 ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں، مطلب 1 ہفتے میں اتنے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کاٹنا مطلب وہ ایک درد سری ہوتی ہے، اتنا دھر کاٹو، اس لیے کہ ایکسٹرا کٹنے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ تکلیف اور بے چینی اور انگار ہوتی ہے نا، جلن ہوتی ہے، تو وہ 2 ہفتے میں کاٹے، لیکن کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو فکس کر لے، یہ جمعہ یا نیکسٹ فرائیڈے یا اس کے بعد کا فرائیڈے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ورنہ ایسا ہوا کہ ضرورت ہو آج کاٹنے کی، جمعہ چلا گیا تو آپ بول رہے ہیں اگلے جمعہ ہی کاٹوں گا، یہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ناخن کاٹا کرتے، مونچھیں تراشا کرتے، اور وہ دن تھا جمعے کا دن۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ جمعے کے دن عموماً بہت سارے لوگ چھٹی لیتے ہیں یا چھٹی ہوتی ہے، اور خاص طور سے اورنگ آباد شہر میں تو جمعہ کا دن الیکٹریسٹی مینٹیننس ڈے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر کمپنی بند ہوتی ہے، تو کمپنی والے بھی چھٹی پر ہوتے ہیں، اکثر لوگ بھی اپنی دکانیں وغیرہ بند رکھتے ہیں۔ گلف وغیرہ میں تو فرائیڈے اور سیٹرڈے تو ویکینڈ مانا جاتا ہے، چھٹی ہے، آخر 2 دن تک یاد رکھیے۔ تو لہٰذا بہت آسان ہے، جمعہ کے دن آپ اٹھیں، غسل سے پہلے آپ جو ہے ناخن کو اپنے تراش لیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جب ضرورت پڑے آپ کاٹ سکتے ہیں، ہفتے کے اندر کاٹ لیجئے، جمعہ کو کاٹیے، جمعہ سے اگلے 2 جمعہ بعد کاٹیے، مطلب 15 ڈیز میں 1 ٹائم کاٹیے۔ لیکن اگر جمعہ کو آپ معمول بنا لیتے، اچھا عمل ہے، صحابہ اس دن کاٹتے تھے، ٹھیک ہے۔ سو دوستو، سارے علماء کرام کو موقع آپ کے سامنے رکھ دیا، مغرب کے بعد آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور جمعے کے دن زیادہ فضیلت ہے ناخن کاٹنے کی، بہت سارے معاملات آپ کے اچھے ہو جاتے ہیں اور برکتیں وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اگر ناخن آپ بڑے بڑے رکھتے ہیں تو اس میں جو ہے نا برکت ختم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اگر جمعے کے بعد آپ کے ناخن بڑے ہو چکے ہیں تو آپ نیکسٹ جمعے کا انتظار نہ کریں، اس سے پہلے ہی آپ ناخن کاٹ لیں۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما۔